بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ اشفاء کا پارٹ نمبر 7، جس پارٹ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتوں کے متعلق اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فرشتوں کی جو تگ و دو ہے اور تگ و تاب ہے، اور ان کی اس معاملہ میں جو محنتیں اور ریاستیں ہیں وہ بیان کی ہیں. تو اس حصے کے اندر اور اس جز کے اندر اور اس پارٹ کے اندر جو آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، فرشتوں کی پہچان کے متعلق جو گفتگو ہے ان کی، وہ اختتام پذیر ہونے والی ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں لم تنتقی اسباب الشفقۃ منہم. فرشتوں کے دلوں کے اندر یہ جو پاک طینت مخلوق ہے اور یہ جو مقدس سیرت مخلوق ہے، اس مخلوق کے دلوں کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر ہے اور جو خوف ہے، اس کے اسباب اور اس کے وجوہ کبھی ختم نہیں ہوتے. فَيَنُو فِي جِدِّهِمْ، کہ ان کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں نرمی پیدا کر دیں، یعنی کہ نہ ان کے دلوں کے اوپر جو طاری ہونے والا اللہ کا خوف ہے اور جو اللہ کی ہیبت ہے، جو غوب ہے، نہ ہی وہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی کوششوں کو کسی طور بھی کسی وقت بھی ان میں نرمی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی کوششوں میں ہر آنے والی گھڑی اور ہر آنے والی ساعت اور ہر آنے والے دن کے حساب سے ان کی کوششوں میں مزید تیزی آتی رہتی ہے. وَلَمْ تَأْثِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ، اور فرماتے ہیں کہ طمعیں، دنیا کی اشیاء، دنیا کے مال و دولت کے جو طمعیں ہیں، وہ طمعیں انہیں کبھی قیدی نہیں بنا سکتے، انہیں کسی صورت جکڑ نہیں سکتے. فَيُؤْثِرُوا وَشِيقَ السَّعْيِ عَلَىٰ اجْتِهَادِهِمْ، کہ وہ جو وقتی کوششیں ہیں، وقتی ان تموں کی وجہ سے دنیا کے فوائد کے حصول کے لیے وقتی کوششوں کو وہ اپنی جد و جہد پر ترجیح دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، انسان ایسا کر رہے ہیں، وہ تموں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جو وقتی فوائد ہیں، مفاد عاجلہ کی خاطر، وقتی فوائد کی خاطر لوگ اپنی اخروی جو ان کی جد و جہد ہونی چاہیے تھی، اس اخروی جد و جہد کو ترک کر کے، اسے پس پشت ڈال کر، اسے فراموش کر کے، اسے تاکہ نسیاں کے سپرد کر کے، وہ جو دنیاوی فوائد کی خاطر جو کوششیں ہیں، وقتی کوششیں ہیں، ان کو ترجیح دیے ہوئے ہیں. لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے. اللہ کی وہ مقرب مخلوق، اللہ کی وہ مقدس سیرت مخلوق، پاک طینت مخلوق ایسا بالکل نہیں کرتی. اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَعْدِمُوا مَا مَضَىٰ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور جو اعمال وہ گزشتہ دور میں، زمانے میں کر چکے ہوتے ہیں، وہ ایام، وہ سال، وہ ماہ جو ان کی زندگی کو مس کر کے، ٹچ کر کے وقت کی پہنائیوں میں لڑک چکے ہوتے ہیں اور وقت کی پہنائیوں میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، ان ساعتوں، ان سالوں، ان ماہوں میں جو عمل وہ کرتے ہیں، فرشتے اپنے ان اعمال کو کبھی بڑا خیال نہیں کرتے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
فرشتوں کے ضمن میں ہمارے گوشت گزار کی، جہاں انہوں نے اس بات کی ابتدا کی، جہاں سے انہوں نے اس موضوع کی، اس عنوان کی ابتدا کی، تو انہوں نے بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ کسی قیمت پر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی تو وہ ہمیں بتاتے گئے کہ ان کی جو عبادت کا جو دورانیہ ہے، ان کی عبادتوں کا دورانیہ انتہائی طویل ہے، اور اس دورانیے کے اندر وہ جو کچھ بجا لاتے ہیں انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اور عبادتوں کے ان دورانیے کے اندر کبھی بھی ان کے عمل میں، ان کی عملی تگ و تاز میں کبھی بھی سستی جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی، واقع نہیں ہوتی۔ وہ کسی قیمت پر اللہ کی جو ہیبت ہے، اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، وہ اپنے آپ کو اس خوف سے، اس ڈر سے، اس ہیبت سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے قرب و جوار میں ان کی آوازیں جو ہیں عاجزی پر مشتمل آوازیں، عاجزی پر مشتمل تسبیحات اور عاجزی پر مشتمل درخواستیں وہ برابر جاری رہتی ہیں، ان کی گونج وہاں پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے ہاں انتہائی باادب ہو کر وہ اپنی مناجات پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیدھی کمروں کو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر طویل ترین عبادتوں کے ذریعے دوہرا کر رکھا ہے۔ وہ کسی قیمت پر دنیا کے کسی مفاد کی طرف کسی قیمت پر ملتفت نہیں ہوتے، وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ اپنے میلان کو اس طرف جانے نہیں دیتے۔ یہ تمام تر اوصاف و محاسن جو ہیں، یہ وہ اوصاف و محاسن ہیں جو کسی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے کسی بھی بندے کو اس کی بارگاہ میں اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے تقرب کا انتہائی کامیاب زینہ ہے اور سیڑھی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ اوصاف اور یہ محاسن پیدا کرنے چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ وحدہ لا شریک سے قیامت والے دن اللہ کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو، اپنی آغوش کو بھرنا ہے اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو وہ اس راستے کو اختیار کرے، وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے، وہ اپنے اندر یہ خوبیاں اور یہ کوالٹیز پیدا کرے۔ اس لیے وہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا ایمان جو ہے ان فرشتوں کے اوپر، اس مخلوق کے اوپر، تاکہ ہمارا ایمان راسخ ہو، پختہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ ان کے جو اوصاف، ان کی جو خوبیاں اور ان کے جو محاسن ہیں، ان محاسن کو اور ان خوبیوں کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ ہے بیان کرنے کا مقصد۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے اعمال کو گزشتہ دور میں، گزشتہ زمانوں میں جو اعمال کو کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے اعمال کو کبھی بڑا نہیں سمجھا۔ اسی لیے اہل ایمان کو بھی اپنے اعمال کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے اندر جو عاجزی ہے، جو فروتنی ہے، جو عاجزی ہے، اور خود کو حقیر اور کمزور اور ناتواں سمجھنا، یہ لازمی ہے، ورنہ شیطان کسی وقت بھی بہکا سکتا ہے اور وہ تکبر اور غرور میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس نے لوگوں کو، انسانوں کو، قوموں کو مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اس نے انسانوں کو اس پھندے کے ذریعے، اس ہتھ کنڈے کے ذریعے اس نے بے شمار لوگوں کو، بے شمار انسانوں کو اپنے جال کی جکڑ میں لیا اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اپنی عبادتوں کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے،
ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت یہ بازو کے زور پر نہیں ہے جب تک کہ بخشنے والا خدا جو ہے وہ مالک و مختار جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ خدائے متعال جو ہے، جب تک وہ توفیق نہ بخشے اس کی توفیق اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو نوازش ہے، اس کا جو کرم ہے، اس کی جو عنایت ہے، اس کی جو عطا ہے، اس کے بغیر یہ مرحلہ کبھی سر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَىٰ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ، اگر وہ ان عبادتوں کو ان اعمال کو بڑا سمجھ لیتے فرشتے تو پھر کیا نکلتا، نتیجہ اس کا کیا نکلتا، نَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ، تو اللہ وحدہ لا شریک کے ڈر کا اور اس کے خوف، اس کے ڈر اور خوف کے جو اندیشے تھے وہ اندیشے ان کے صفحہ دل سے مٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ، اور انہوں نے اپنے رب کے متعلق، اپنے پالن ہار کے متعلق، اپنے پروردگار کے متعلق، اپنے معبود حقیقی کے متعلق، اور انہوں نے اپنے الہ کے متعلق کبھی بھی اختلاف نہیں کیا، کبھی وہ اختلاف کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام اور اس کا اعزاز خاص ہے۔ اگر ہم مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا جو ریکارڈ ہے اس معاملے میں، آپ علم الکتاب کی کتابوں کو پڑھیں اور گزشتہ ادوار میں جو ہلچل برپا رہی ہے فرقوں اور جماعتوں کے درمیان، اور اختلافات جو لاوے کی طرح پھٹے اور انہوں نے ان اختلافات نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جتنے اختلافات اس وقت تک امت کے درمیان برپا ہو چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور وجود کے بارے میں سب جو اختلاف ہے وہ ان تمام اختلافوں پر حاوی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ جو فتنہ کھڑا ہوا اعتزال والا، خلق قرآن والا، اور اسی زمانے کے آس پاس جو فرقے وجود میں آئے، قدریہ، جبریہ، مجسمہ، مشبہہ، معتزلہ، ان فرقوں کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ماتریدیہ، معتزلہ، اشعریہ، یہ پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور اس کے وجود کے متعلق مسلمانوں کے درمیان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے درمیان اس قدر رسہ کشی ہوئی ہے اور اس قدر باہم دست و گریبانی ہوئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملات، یہ سلسلے، یہ لوگوں میں، یہ انسانوں میں جاری ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جاری ہوئے ہیں کہ جو علم کے لحاظ سے، جو علم کے لحاظ سے اور معرفت کے لحاظ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ کوئی معتزلہ کو جاہل آدمی تو نہیں تھی۔ وہ جو تھا واصل بن عطا معتزلی، جو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف کیا، جس نے ان کا شاگرد تھا، ان کے ساتھ اختلاف کیا اور الگ مجلس بنائی۔ اس سے پہلے جو جہم بن صفوان تھا، یہ معتزلی جو ہیں، معتزلہ واصل بن عطا جو ہے، یہ جہم بن صفوان کے عقائد سے متاثر تھا، اور جہم بن صفوان جو ہے یہ جو یونان کے جو فلاسفہ تھے، یہ ارسطو اور اس قبیل کے دوسرے جو فلاسفہ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تجریدی تصورات پیش کیے، ان کی جو متعارف کی ہوئی الہیات ہیں، ان الہیات کے جو دل دادا تھے
یہ واسق بن عطا، یہ جہم بن صفوان، اور پھر اس سے آگے جو باقی یہ جو جبر کے قائل ہوئے کہ انسان مجبور محض ہے، اور جو اس بات کے قائل ہوئے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے بلکہ انسان کامل قدرت اور اختیار رکھتا ہے، یہ تمام یہ باتیں اگر پڑھی جائیں تو بندہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے، پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتنا شدید اور اتنا زبردست اختلاف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور اس کے وجود کے بارے میں کہ انسان کی روح اور ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن یہ تمام سلسلے جو ہیں یہ لوگوں میں، انسانوں میں چلے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان چلے ہیں جو اپنے آپ کو علم اور عرفان کے لحاظ سے بڑے بلند مرتبے کے اوپر فائز سمجھتے تھے۔ فرشتوں کے درمیان ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اس کے بارے میں کبھی اختلاف وہمی کا شکار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقْهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ، مقاطعہ آپس میں لا تعلقی، آپس میں لا تعلقی، اس کا جو بگاڑ ہے، لا تعلقی کا بگاڑ جو ہے، مقاطعہ کا جو بگاڑ ہے، یہ فرشتوں کے درمیان کبھی پیدا نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے، آپ ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقاطعہ لا تعلقی اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کے درمیان جو خلیج پیدا ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ عدم تعلقی کے فساد اور اس کی بگاڑ کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلے بھی لوگوں میں، انسانوں میں چل رہے ہیں، یہ سلسلے فرشتوں کے اندر کسی قیمت پر نہیں پائے جاتے۔ یہ عدم تعلقی اور مقاطعہ کا جو فساد ہے اور وہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ فرشتوں کے اندر آج تک رہ نہیں پا سکا۔ ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں، ان کی خو میں، ان کی طبعیت میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ فرماتے ہیں وَلَا تَوَلَّاهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ، غِلُّ التَّحَاسُدِ، جو آپس میں حسد کی بنیاد پر فرشتوں نے کبھی ایک دوسرے کے لیے کیا نام ہے بغض اور کینہ جو ہے وہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ تحاسد باب مفعلہ ہے، تحاسد بلکہ تفاعل، ہاں، تحاسدہ یا تحاسد، تحاسدن، تفاعل، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، اس کے مادے کے اندر ہی معنی یہ پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا۔ یہ جو انسانوں کا طرہ امتیاز ہے، جس میں یعنی اس بیماری اور اس نقص اور اس عیب کے لحاظ سے بھی انسان جو ہیں وہ مریض بن چکے ہیں، مزمن مریض بن چکے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے کا کوئی تصور اور کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا شعبتہم مصارف الریب، اور جو ریب یعنی شکوک و شبہات کی جو گردشیں ہیں، شکوک و شبہات کی جو گردشیں ہیں، ان گردشوں نے ان کو جدا جدا کبھی نہیں کیا۔ ولا اقسمتہم اخیاف الحمم، ہمتوں کی جو پستیاں ہیں، ان پستیوں نے انہیں کبھی تقسیم نہیں کیا۔ یہ ہمتوں کی پستیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو، انسانوں کو تقسیم کر دیتی ہیں، جو لوگوں کو اور انسانوں کو اختلاف کی دلدل میں، اختلاف کی جھلستی ہوئی آگ میں جھونک دیتی ہیں۔ یہ شکوک و شبہات کیا نام ہے، یہ ہمتوں کی پستیاں ہوتی ہیں۔ جو بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں، بلند ہمت لوگوں کے اندر برداشت ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، ان کے اندر عفو درگزری کا مادہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے۔
صبر کی بنیاد پر، تحمل کی بنیاد پر، برداشت کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور اختلافات کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا، اور جیسا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والوں کو، اپنے اوپر جبر کرنے والوں کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو، ستم ڈھانے والوں کو بیک مشت ایک ہی اعلان کے ذریعے تمام کو معاف کر دیا۔ یہ خوبیاں اور یہ محاسن یہ فرشتوں کی میراث ہے، اور یہ محاسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے جو اس کے مقرب بندے، اس کے نمائندے، اس کے بھیجے ہوئے رسول، اس کے جو نبی، اصل میں یہ ان کی میراث ہے۔ پھر اس میراث کا ایک وافر حصہ جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ پایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ جو اشرف المخلوقات والا جو صحرا اور جن دستار جن کے سر پر ہے، جن کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے تھیں، ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور وہ کیا نام ہے اختلافات کا شکار ہو کر اور ہمتوں کو جو ہے نا وہ کمزور ظاہر کر کے، ہمتوں اور بلند ہمتیوں سے تعلق کو توڑ کر وہ جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ فرشتے ایسا نہیں کرتے۔ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِيمَانٍ، فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ایمان کے قیدی ہے، ایمان کے قیدی ہے، وہ ایمان کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، وہ ایمان کے زندان میں قید ہیں، وہ ایمان کی جو قیود ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں اور ان قیود کو وہ قبول کیے ہوئے ہیں، وہ ایمان کے قیدی ہیں۔ لم یفقہم من ربقتہ زیغ ولا عدول ولا ونن ولا فتور، کمزوری، روح گردانی اور زیغ، کجی، دلوں کے اندر جو ٹیڑھ ہوتی ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ان کی گردنوں کو ایمان کے بندھنوں سے نہیں چھڑا سکتی، ایمان کے بندھنوں سے یہ چیزیں ان کو کبھی نہیں چھڑا سکتی، کبھی آزاد نہیں کرا سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ، یہ جو آسمان کے طبق ہیں، اللہ اللہ، جن کا ذکر تم قرآن میں پڑھتے ہو، جن کا ذکر تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں پڑھتے ہو، جن کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ تعارف ان کا کرایا ہے، پہچان کرائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں کے متعلق اللہ نے جب جہاں بھی نعمتوں کا شمار کیا ہے، اظہار کیا ہے، وہاں ان کا ذکر ضرور کیا ہے، اور یہ بھی چیلنج کیا ہے دنیا والوں کو، حل تری من فطور، کیا اس آسمان میں تو تم کوئی کمی دیکھتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ تم ان کی طرف دیکھو، توجہ کرو، تمہاری آنکھیں تھک سکتی ہیں، تمہاری آنکھیں عاجز آ سکتی ہیں، جواب دے سکتی ہیں، لیکن ان آسمانوں کی تخلیق میں، ان کی پیدائش میں، ان کی وہ جس کاراگری سے بنے ہیں، کوئی کمی تمہیں اس کے اندر نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ، اس آسمان کے طبقات میں تمام کے تمام تر آسمان جو ہیں، ان آسمانوں کے اندر ایک چمڑے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے
وعلیہ مالک ساجد، مگر اس جگہ پر کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدہ کیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ او صائن حافظ، یا کوئی تیز کوشش کرنے والا موجود نہ ہو، ایک چمڑے کے برابر بھی پورے طبقات میں، تمام تر آسمانوں میں ایک طبقے کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے، ایک چمڑے کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کر اس کے ساتھ راز و نیاز نہ کر رہا ہو، اس کی تسبیحات بیان نہ کر رہا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی آپ جگہ پائیں گے کہ جہاں کوئی تیز کوشش کرنے والا موجود نہ ہو۔ یزدادون علی طول الطاعت بربہم علما، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو طویل تر اطاعت ہے، یہ اطاعت کیا نتیجہ برآمد کرتی ہے اور وہ کیا رنگ دکھاتی ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت، یہ طویل ترین عبادتیں جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے اس علم میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو اللہ کی جو عبادت ہے، اس عبادت کی جو کثرت ہے، یہ کثرت جو ہے وہ انسان کے علم اور اس کی معرفت میں زیادتی کرتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے، افزودگی پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ وَتَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فی قلوبہم عزماً، اور عظمت کے لحاظ سے ان کے دلوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی جو عزت ہے، اللہ کا جو وقار ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ ان عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے، اس ریاضت در ریاضت کی وجہ سے اس عزت میں، اس وقار میں، اس شان میں، اس شوکت میں ان کی، یعنی کہ دلوں کے اندر جو اللہ کی عزت ہے، اس عزت میں جو ہے وہ اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا وقار ان کے دلوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس عبادت کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جو عبادت ہے، یہ جو ریاضت ہے، اور دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر اس قدر انہماک کے ساتھ جو عبادت کرنی ہے، وہ عبادت پر بالآخر یہ رنگ لاتی ہے، یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے، یہ رزلٹ پیدا کرتی ہے کہ جو ہے نا عبادت کرنے والے کا ایک تو علم جو ہے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کے دل کے اندر اللہ کی جو عزت ہے، اللہ کا جو وقار ہے، اس وقار میں، اس عزت میں اور اس شان اور شوکت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہمیں فرمائے۔ وما علینا